آج کا یہ اجتماع پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے ہو رہا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا یوم تاسیس اس کو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنایا، اور اس پر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ گزشتہ ایک ہفتے سے حکومت کے ہتھ کنڈے دیکھ رہے تھے، کس طرح انہوں نے ملتان کے شاہراہوں، ملتان کے چوراہوں کو بند کیا، کنٹینر لگائے، یہاں ہمارے کارکنوں کو مختلف اضلاع میں گرفتار کیا، ملتان میں ہمارے مختلف پارٹیوں کے کارکنوں کو گرفتار کیا، جناب گیلانی صاحب کے بیٹوں کو گرفتار کیا، ان پر تشدد کیا۔ لیکن کل ہم نے ایک پریس کانفرنس میں ان کو صرف ڈنڈا دکھایا ہے، ایک ڈنڈا دکھایا اور پھر دم دبا کر بھاگ گئے۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ اگر ان میں رتی برابر کوئی حمیت، کوئی شرم، کوئی غیرت ہے تو چاہیے کہ چلو پر پانی میں ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح آج ہم نے تمہیں ملتان سے بھگایا ہے اور ہم یہاں پر قلعہ قاسم باغ کے سائے میں، بہاؤالدین زکریا کے سائے میں، اولیاء اللہ کے سائے میں یہ عظیم الشان جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، انشاءاللہ تمہارے تخت کو گرانے میں بھی اسی طرح فاتح اور کامیاب نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری جرت کو، قائد تیری سیاست کو، قائد تیری محمد کو۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جاتے ہیں۔ ہم نے تم جیسے سورماؤں کا مقابلہ کیا ہے، ڈکٹیٹروں کا براہ راست مقابلہ کیا ہے، تو کیا اور پھدی کا شوروا کیا ہوگا۔ آج ہم نے ملک کی سیاست کے ہر مسئلے سے عمران کو لا تعلق کر دیا ہے۔ آج کسی مسئلے میں آپ کو وہ وابستہ نظر نہیں آ رہا، بس کہیں ISI کے دفتروں کا دورہ کرتا ہے، کہیں وہ چھاونیوں کا دورہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ابے کے گھر کے طواف کر کے دکھاتا ہے کہ شاید میں محفوظ ہوں۔ آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ محفوظ نہیں ہیں۔ اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ملتان میں جو تشدد کیا، سیاسی کارکنوں کو مارا اور پیٹا، لوگوں کے لیے راستے بند کیے، شاہراہیں روکی، چوک روکے، راستے روکے، ہر راستہ جو قلعہ کوہنا قاسم باغ کی طرف آ رہا تھا ان کو روکا۔ ہم نے کل اعلان کیا کہ اس پر جمعے کے روز اور ہفتے کے روز
پورے پاکستان کے تمام اضلاع میں احتجاج کیا جائے گا. اتوار کو بھی احتجاج ہوگا, جمعے کو بھی احتجاج ہوگا. اور آج میں دوسرا پیغام دینا چاہتا ہوں, پورے ملک کے کارکنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ہر ضلع کے ذمہ داروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ہر تحصیل کے ذمہ داروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے, گھروں سے نکالنا ہے, اور اب انشاءاللہ 13 دسمبر کو لاہور میں ٹاکرا ہوگا. انشاءاللہ لاہور میں اب ہم ملیں گے. لاہور میں انشاءاللہ آخری کیل ثابت ہوگا ان کے لیے. وہاں سے ان کا جنازہ نکلے گا اور لاہور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے. ان کا پیچھا کرنا ہے جب تک گیدڑ دن دبا کر ملک نہیں چھوڑے گا. ہم اب بکھرے ہوئے اس پاکستانی قوم کو بیٹھنے نہیں دیں گے. نہ ہم نے خود آرام کرنا ہے, نہ آپ نے آرام کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لو کہ اب ہم نے آرام نہیں کرنا, اب ہم نے سکون نہیں کرنا, اب ہم نے دن رات ایک کر کے لاہور کا معرکہ سر کرنا ہے اور اس کے بعد اسلام آباد کا معرکہ سر کرنا ہے. نعرہ تکبیر! قائد قدم بڑھاؤ! قائد پی ڈی ایم قدم بڑھاؤ! میرے دوستو, پی ڈی ایم کے قائدین نے اس حکومت کے ناکامیوں کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے. میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن نمبر 1 بات جس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دھاندلی کے ذریعے اقتدار پہ آئے ہیں اور ہم نے دھاندلی کو مسترد کیا ہے. ہم نے پہلے روز سے آپ کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا. آپ کی حکمرانی کو ہم جبر کی حکمرانی کہتے ہیں, اور جبر کے خلاف لڑنا یہ میرے اکابر اور اسلاف کی سنت ہے, اور ہم اس سنت کو پورا کریں گے. آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. آج پاکستان کی سالانہ ترقی کا تخمینہ جو ہم نے 5.5 اور 6.5% سالانہ رکھا تھا, تم نے اس کا تخمینہ آج 0 سے بھی نیچے کر دیا ہے. یعنی اب پاکستان سال میں کوئی ترقی نہیں کرے گا. تم نے مہنگائی مسلط کی, تم نے بے روزگاری مسلط کی, تم نے لوگوں کو بے گھر کیا, تم نے لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کیا, تم نے لوگوں کے گھر اچھاڑے. آج آپ کہتے ہیں ہم جلسہ نہیں کریں گے. اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو غریب کی آواز کون بنے گا؟ اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو بھوکے کی آواز کون بنے گا؟ اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو بے گھر لوگوں کا آواز کون بنے گا؟ اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو نوجوانوں کی بے روزگاری کی زبان کون بنے گا؟ ہم نے اس وقت پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میدان میں آئے ہیں. تمہاری خارجہ پالیسی ناکام ہے. تم نے ہندوستان کے مودی کو کشمیر حوالے کیا, اور آج تم فلسطین کی سرزمین کو یہودیوں کے حوالے کر رہے ہو. تو ہم نے سچ کہا تھا نا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تم نے مودی کے لیے دعائیں کی تھی کہ خدا اس کو اقتدار دے, مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. اس کو اقتدار ملا اور آپ پہ کشمیر
پر اس کے قانونی اس کے قبضے کو قانونی قرار دے دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کشمیر کو بیچا نہیں، تم کشمیر فروش ہو، اب تم فلسطین کو بیچنا چاہتے ہو، تم امت مسلمہ کو بیچنا چاہتے ہو۔ ہم امت اسلام کی عزت و وقار پر آپ کو سودا نہیں کرنے دیں گے۔ ہم اس کی حفاظت کے لیے میدان میں کٹ بھریں گے، لیکن بین الاقوامی ناجائز ایجنڈوں کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، اپنی قوت کو برقرار رکھنا ہے۔ تمام تر خوف و ہراس جو انہوں نے پھیلایا، پورے ملک میں احساس پیدا کیا کہ ملتان کا جلسہ ناممکن ہے۔ یہاں یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس انتظامی افسران ان کے گھر آئے اور صاف الفاظ میں ان سے کہا کہ ہم کسی قیمت پر آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے۔ کل میں ملتان پہنچا، میں نے یہاں کے اکابرین کو بلایا اور ہم نے پریس کانفرنس کی اور واضح طور پر کہا کہ ہم ہر قیمت پر جلسہ کر کے رہیں گے۔ اب بتاؤ تمہاری بات چلی ہے یا ہماری بات چلی ہے؟ اور یاد رکھو، آج ہم نے پورے ملک کو کال دے دی ہے۔ اب پورے ملک میں جمعے کو بھی مظاہرے ہوں گے، اتوار کو بھی مظاہرے ہوں گے، اور پورے ملک سے عوام لاہور کی طرف روانہ ہوں گے۔ راستہ روک کر دیکھو کس طرح سے سیلاب تمہیں تنکی کی طرف بہا کر لے جائے گا۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ لاہور کے لیے تیار ہیں؟ ابھی واپس گھروں میں جائیں اور اپنے گھر کے اور اپنے محلے کے اور گاؤں کے اور شہر کے ایک ایک بندے کو اٹھائیں اور کہیں کہ آج ہم قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، آج ہم امت کی جنگ لڑ رہے ہیں، آج ہم غریب کی عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں، آج ہم غریب کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر آج پاکستان کا ہر شہری نہیں نکلے گا تو ظاہر ہے یہ پھر اپنے فرض سے دور ہٹے گا۔ آئیے آج ہم اپنا قرض اتاریں، قوم کا قرض ہے ہمارے اوپر، ہم نے وہ قرض اتارنا ہے اور اپنے قوم کو ووٹ کا حق واپس دلانا ہے۔ ہم نے عوام کے ووٹ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی عزت کو بحال کرنا ہے، قوم کو ووٹ کا حق واپس دلا کر اس ملک پر جائز حکمرانی کا راستہ دینا ہے۔ ہم بڑے احتیاط کے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں۔ ہماری شرافت اور ہماری تہذیب اور ہماری سیاسی اخلاقیات اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے صرف ڈنڈا دکھایا ہے، اس سے آگے مت جانا چاہیے۔ ہم نے ڈنڈا دکھایا ہے، ہم بہت بری طرح تمہارا انجام کر سکتے ہیں، ہمیں اشتعال مت دلاؤ۔ ہم تحمل کے ساتھ اس پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، اس پاکستان کو دنیا میں عزت و وقار دینا چاہتے ہیں، اس پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ادارے مستحکم ہوں، لیکن ایک بات واضح رہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تو طاقتور ہو، لیکن وہ ہمیں کمزور کریں تو یہ سودا نہیں چلے گا، یہ سودا نہیں چلے گا۔ پھر قوم کو مضبوط بناؤ، قوم کو مضبوط بناؤ، عوامی اداروں کو مضبوط بناؤ، پارلیمنٹ کو مضبوط بناؤ، اور اس پاکستان کو معاشی لحاظ سے طاقتور بناؤ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ ایک بار پھر آپ کو اس کامیاب جلسے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی، یہ سفر آگے بڑھے گا اور کامیابی اور فتح کے ساتھ انشاءاللہ انجام کو پہنچے گا۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں.